نماز کی حالت میں تراویح کی نماز ہے، اس میں آپ نے بخوبی سماعت فرمائی، اور خوشی کی بات ہے ہدایت چودھری آپ نے سماعت فرمائی۔ سب سے بڑی مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ اساتذہ استاد الحفاظ حضرت قاری علاء الدین صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان، جنہوں نے دارالعلوم مخدومیہ میں سب سے پہلے شعبہ حفظ کے استاد تھے، کافی ان کے شاگرد، اور اس کے بعد بچلوں میں بھی وہ وہاں صدر مدرس کی حیثیت تھے اور بہت بڑا مدرسہ چلا رہے تھے۔ ان کے صاحبزادے قاری جلال الدین صاحب جمال الدین صاحب جو تشریف فرما ہے، بہت اچھا قرآن یاد ہے، اور یہ انہوں نے سنا، مجھے خوشی یہ ہوئی کہ اگر جہاں کوئی کمی ہوگی یا لوٹنا پڑے گا یا لگے گا تو حضرت اس کو پورا کریں گے، اور الحمدللہ جو جہاں پڑی بتایا۔ اکثر الفاظ کا عالم تو یہ ہوتا کہ اگر کوئی سامنے آ جاتا ہے تو ایک دو لقمہ دیتا تو جھگڑنا شروع کرتے، نہیں، جھگڑنا نہیں چاہیے، اگر صحیح لقمہ ہے تو قبول کرنا چاہیے، اور قرآن ایسا ہے کہ ہر آدمی اس میں بھولتا ہے، اتنی مشابہات ہیں، ایک ایک چیز کئی کی جگہ چلی جاتی ہے، تو اگر کوئی بتا دے تو غصہ ہونے کی بات نہیں، اس کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ یہ خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے بیچ میں حفاظ کو تمام پیدا فرما دیا کہ ایک ایک مساجد میں کئی حفاظ ہوا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں میں نے اپنے قرآن کو اتارا۔ اندازہ لگو، قرآن ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا چومنا بھی ثواب ہے۔ بتائیے اس سے بڑھ کر اور کون کتاب ہو سکتی ہے؟ اور ہماری ہر ضرورت کی وہ رہنمائی کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ علم ہونا چاہیے۔ قرآن ہر چیز کا جواب دیتا ہے۔ بہت سی کتابیں نازل ہوئی ہیں، بڑی کتاب کو کتاب کہتے ہیں، چھوٹی کو صحیفہ کہتے ہیں، آسمانی کتاب بہت نازل ہوئی ہیں، لیکن جو بڑی کتاب ہے وہ چار ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن پاک ہے، اور جو چھوٹی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور پیغمبروں پر اسے صحیفہ کہتے ہیں۔ لیکن ذرا دیکھو ان صحیفوں کا بھی کہیں ذکر نہیں آ رہا ہے۔ توریت، انجیل اور زبور بھی جس طرح سے نازل ہوئی تھی آج وہ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرآن جو اللہ نے ہمارے تمہارے نبی پر نازل کیا ہے، جیسا نازل کیا تھا الحمدللہ آج ویسا محفوظ ہے اور صبح قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس لیے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے لے لی ہے۔ اور ساری کتابوں سے آپ سوال کرو، کوئی کتاب آپ کے سوال کا جواب نہیں دے گا۔ خاموش، زبور سے پوچھئے وہ خاموش، انجیل سے پوچھئے وہ خاموش، اور دوسرے دھرموں کی بڑی کتابوں سے پوچھئے، سب کے سب خاموش ہیں۔ لیکن اللہ کے قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو کس مہینے میں نازل کیا گیا؟ تو قرآن کہے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اے قرآن یہ بھی بتا دے تو رات میں نازل کیا گیا یا دن میں نازل کیا گیا؟ تو قرآن فرمائے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، اللہ نے مجھے لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ قرآن سے پھر پوچھ لو، اے قرآن تیرا آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں نازل کیا گیا ہے؟ کیوں اتارا گیا ہے؟ اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ تو قرآن بولتا ہوا نظر آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ چلانے کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف اور کتابوں سے پوچھو لیکن کوئی جواب نہیں ملے گا، لیکن اللہ کے قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو ذرا بتا دے کس نبی پر نازل کیا گیا ہے؟ تو قرآن اعلان فرماتا ہوا نظر آئے گا نزل محمد رسول اللہ، اللہ نے محمد رسول اللہ پر مجھے نازل کیا ہے۔ ایسی پاکیزہ کتاب ہے جو تمہارے ہمارے نبی پر نازل ہوئی۔ یہ قرآن
اتنا اہم ہے کہ اپنے بارے میں خود فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اللہ تعالی مجھے پہاڑ پر نازل کر دیتا تو میں پہاڑ میرے وزن کو برداشت نہ کر پاتا، وہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن اب اندازہ لگاؤ، پہاڑ سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ طاقت ہمارے نبی میں اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے نبی پر نازل ہوا اور نبی نے قرآن کے وزن کو برداشت کیا، اٹھایا۔ اور بات یہی نہیں، نبی کا یہ بھی معجزہ ہے کہ نبی کی امت کا بندہ بچہ کچھ ایسے افراد اس میں پیدا کیا رب نے کہ انہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر لیا۔ اور جو اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لے لی ہے، کیسے لے لی ہے اس کا بھی کوئی ذریعہ ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حافظوں کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ جیسے آپ نے دیکھا، میں پڑھ رہا تھا، کہیں مشابہ لگا، میں لوٹتا ایک بار نہیں تین بار، اور جب آگے نہ بڑھ پاتا تو قاضی جمال الدین فوراً لقمہ دیتے۔ پتہ یہ چلا اور کتابیں تو مٹ سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں، لیکن دے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے علماء سنت ہمیشہ یہ چیلنج کرتے رہے ہیں، دیکھیے یہ وہ قرآن ہے کہ میرے رب کا قرآن ہے، میرے مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے، قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے دوستو، رمضان ہر دن کے 5 وقت ہر مومن مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے، لہذا نماز کی پابندی کرو۔ آج ہم رات ذرا سے کوئی بات ہوتی تو پریشان وقتی کو ہو جاتے ہیں، لیکن اپنا ذہن نہیں بناتے ہیں کہ ہم مسجد کو آباد کریں، ہم مسجد کے اندر جائیں، نمازیں پڑھیں۔ لہذا اپنی مسجد کو ویران نہ کرو، مسجد کو آباد کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یہی قرآن ہمیں درس دیتا ہے۔ اپنے بھائیوں کا بھی ان کے حقوق کو بجا لاؤ، یہ قرآن ہمیں درس دیتا ہے۔ اپنے پڑوسیوں کو بھی خیال رکھو، یہ قرآن ہمیں درس دیتا ہے۔ مذہب اسلام کی جتنی باتیں ہمیں دی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ہر بات میں راز ہے، اگر جب دیکھا جاتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔ ہم تو ہم ہیں، جب دوسرے قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھ دیتے ہیں تو وہ آخر میں یہی ہوتا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہذا آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت، بھائی چارگی قائم کرو جو ہمیں مذہب اسلام بتاتا ہے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم اور دائم رہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلے، یہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کھڑے ہو جائیں نبی کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام۔